الطاف حسین کوئی اپنے مفادات یا چیزوں کی تو جنگ نہیں لڑ رہے. صدر پاکستان بننے کی بھی آفر تھی, انہوں نے قبول نہیں کی. الطاف حسین نے یہ کہا کہ میں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے آرام کرتا ہوں کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. ترجانی جو ہے نا اسلحے کا ہب ہے, 80% جو ہتھیار ہیں شہر میں وہ اس جگہ سے سپلائی ہوتے ہیں. کراچی پولیس کہتی ہے نا کہ گٹکا مافیا کے خلاف بڑی کامیاب مہم چلائی ہے. یہ کرمنل کی, گٹکا مافیا کی اور پولیس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے ساری چیزیں. حیران ہو جائیں گے کہ لوکل اڈے اور یہ سپلائی ایکسائز پولیس کی وجہ سے چل رہی ہے. چودھری اسلم صاحب انکاؤنٹر اسپیشلسٹ, جی یہ ہیرو تھے یا ولن؟ پولیس میں بہت سے سپاہی ہیرو ہوں گے, لیکن کراچی آپریشن کے جتنے بھی کردار ان میں سے کوئی بھی ہیرو نہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ جو کاروائی ہو, چاہے ایم کیو حقیقی نے بندہ قتل کیا ہو یا کسی نے بھی کیا ہو, لیکن نام ایم کیو کا آ جاتا تھا اور اس کے بعد پولیس جو ہے نا نومینیٹ کر دیتی تھی وہاں کے علاقے کے لوگوں کو. ایم کیو کے پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس ریونج میں کہ ان کے بدلے ان کے بھائی لے گئے, یا بھائی مار دیا, یا باپ مار دیا, یا ان کو بے مقصد ان کو پکڑ کے کسی چیز میں فٹ کر دیا, تو اس کے بعد وہ ریونج میں آئے اور انہوں نے صرف ان افسران کے خلاف کارروائیاں کی جو افسران ان جو ہے نا ایلیگل ایکٹیویٹیز میں یا حکومت وقت کی جو ہے نا جو غیر ناجائز پالیسیاں تھیں اس پر عمل درآمد کر رہے تھے, انہوں نے ان کو ہٹ کیا. سب کو پتہ ہے آج اسٹریٹ کرمنل نے گرفتار ہونا ہے, کل اس کو ضمانت ہو جانی ہے. آپ کا صدر کرپٹ ہو, آپ کا پرائم منسٹر کرپٹ ہو, آپ کا چیف منسٹر کرپٹ ہو, آپ کا گورنر کرپٹ ہو, تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک آئی جی ایماندار ہوگا یا ایڈیشنل آئی جی ایماندار ہوگا یا ایسے جو ایماندار ہوگا؟ آپ ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لاڈلے راؤ انوار ہیں. بالکل. تو یہ جو بیان آیا زرداری صاحب کے خلاف, اس پر کیا کہیں گے؟ ان کے تعلقات جو ہے نا مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اتنے ہی تھے جتنے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. کچھ معاملات جب زرداری صاحب کی طرف سے اوکے نہیں ہوئے تو اس لیے راؤ کو پھر اجازت مل گئی کہ وہ ان پہلوؤں کو اجاگر کر دے. ایم ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد. ناظرین, کراچی کی ہم بات کر لیں تو کراچی میں دن بدن جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور نئے چیزیں سامنے آ رہی ہیں, انوکھے طریقے سے وارداتیں ہو رہی ہیں. کراچی میں آپ کے سامنے ڈکیتی کی وارداتیں اس وقت تھمنے کا نام نہیں لے رہی. ان سب صورتحال پر اور اس سب ساری بات پر اس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مبشر فاروق صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, اس وقت کراچی کی ایک صورتحال پہ ہم بات نہیں کر سکتے, جرائم کی بات کریں مختلف قسم کا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کراچی کے اندر صرف ایک جرائم کے اوپر تیزی آتی تھی اور اس کے اوپر پھر پولیس پراپر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتی تھی اور اس کے اوپر قابو پا لیتی تھی. لیکن اس وقت کراچی کے اندر سب سے بڑے مسائل ڈکیتی, مزاحمت پر قتل, اس کے بعد ہم دیکھ لیں آن لائن یہ جو آپ کی منشیات جو بک رہی ہے, اس کے اوپر بڑے معاملات ہوئے ہیں. تو سر ہم ایک ایک کر کے سب چیزوں پر بات کریں گے. پہلی چیز آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ڈکیتی کی کیا صورتحال ہے اس شہر میں؟ لیکن ڈکیتیاں تو بہت سی ریکارڈ ہی نہیں ہو رہی. یعنی اسٹریٹ کرائم تو ریکارڈ ہو رہا ہے, لیکن وہ اسٹریٹ کرائم بھی پولیس میں ریکارڈ نہیں ہو رہا. یعنی ویسے اس کی فگرز آ رہی ہیں جو مختلف ادارے اس پہ کر رہے ہیں. تو اسٹریٹ کرائم کی ایک وارداتیں تو ہیں جو واقعی اسٹریٹ کرائم ہیں, لیکن اس کی آڑ میں بہت سے پولیٹیکل یا جو مذہبی ورکرز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ ریکارڈ پہ زیادہ نہیں آ رہا. اس کو مطلب ڈکیتی مزاحمت کی طرف جی یہ کیونکہ یہ اس کی اتنی انکوائری نہیں ہو رہی, اس پہ ورکنگ زیادہ نہیں ہو رہی. تو اس میں جو بھی یہ جب کسی خاص یعنی ٹارگٹ کلنگ سمجھ لیں, ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے اس کو اسٹریٹ کرائم کا رنگ دے دیا گیا. تو ایسی وارداتیں بھی ہو رہی ہیں اور بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پولیس کیونکہ اپنے یا تو دھندوں میں لگی ہے یا پھر پولیس جو ہے نا وہ اپنی پذیرائی کے والی جو ہے نا چیزیں زیادہ پھیلا رہی ہے, اسپریڈ کر رہی ہے اس کو. اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کی اہمیت نہیں دی جا رہی اس بات. سر کراچی میں کیا وجہ ہے, آپ کے پاس سی ایس ایس کے پی ایس پی آفیسرز ہیں, اس کے علاوہ ایس ایچ اوز آپ کے پاس موجود ہیں, ایک بھاری نفری آپ کے پاس موجود ہے, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی علاقے کے اندر کوئی واردات ہو جاتی ہے اور میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے اور اس کو وہ جو ایس ایچ او ہے اس کو فوراً معطل کر دیا جاتا ہے, لیکن کچھ دن بعد ہم پھر دیکھتے ہیں وہ ایس ایچ او کسی اور جگہ پر تعینات ہو کر پیسے بٹور رہا ہوتا ہے. یہ جو ایس ایچ او ہے کراچی کے اندر, اگر ہم بات کریں نچلی سطح پر, تو ہمیں اگر کرائم کے اوپر قابو پانا ہے تو ایس ایچ او, ایڈمورر, یہ جو تھانہ کلچر ہے, اس کے بارے میں سر آپ کیا ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیے فرسودہ اور بہت پرانا جب برٹش نظام تھا اس وقت سے یہ وہ ہے. یعنی پولیس بیسکلی اس لیے ہوتی تھی کہ وہ جو سسٹم کی جو محافظ کے طور پہ کہ وہ حکومت وقت کو یا اقتدار میں جو لوگ ہیں, جو پاور میں لوگ ہیں, ان کے تحفظ کے لیے, یہ عام لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے نہیں ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں برسہ برسے جو پبلک کے مسائل ہیں وہ حل تو سے نہیں ہوتے, یعنی پبلک کی پرابلمز حل نہیں ہوتی ہیں اور کرائم بھی بڑھ رہا ہے. اب ایس ایچ اوز تو مین ہیں جنہوں نے بیٹ اکٹھی کرنی ہے, مال اکٹھا کرنا ہے اور افسران کو دینا ہے.
جو آپ سی ایس ایس افسران کی بات کر رہے ہیں، جب یہ آتے ہیں، یہ ایک دوہرا نظام ہے پولیس میں. آپ دیکھیں ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں، ایک بندہ سپاہی بھرتی ہوا، سپاہی سے ہیڈ کانسٹیبل بنا، پھر اے ایس آئی بنا، صحیح نا. ہمارے پاس تو سسٹم ہے نا کہ جیسے بعض سپاہی ہوتے ہیں، ہیڈ کانسٹیبل ڈائریکٹ بھرتی نہیں ہوتا، ہیڈ کانسٹیبل صرف ٹیلی کمیونیکیشن میں ڈائریکٹ بھرتی ہو جاتا ہے. اے ایس آئی بھرتی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل بنیادوں پہ ڈی ایس پی کا اختیار سی ایم کے پاس ہے کہ وہ 2-4 کے اختیار سے کسی کو ڈی ایس پی بنا سکتا ہے. تو یہ سارے سسٹم غلط ہیں. میرٹ پہ ہونا چاہیے. باہر ممالک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سپاہی بھرتی ہوتا ہے اور تجربے کے ساتھ اوپر آتا ہے اور ایک پورا سسٹم کے تحت چلتا ہے. تو وہ ان کے بعد دوہرا نظام نہیں ہے. اب ہمارے پاس سی ایس ایس ہے، تو سی ایس ایس میں کیا ہے، جنرل نالج اچھی ہے اور انگلش اچھی ہے بس. تو اس نے پولیس کی سیٹ پہ بیٹھ کے جنرل نالج کے سوالات کے کوئی مقابلہ تھوڑی کرنا ہے. اس نے کرائم کا مقابلہ کرنا ہے، ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہے. ٹیررزم کی تو خیر تربیت پولیس کو ہوتی نہیں اور پولیس فورس بنائی بھی نہیں گئی اس کے لیے. لیکن یہ جب اے ایس پی بن کے آتے ہیں تو اے ایس پی کے وقت بالکل نابلد ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. یہ اپنے نچلے ماتحت افسران سے سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد ان کو تھوڑی بہت جو شد بد پیدا ہوتی ہے وہ ایس پی بننے کے بعد ہوتی ہے. صحیح. جی. تو لہٰذا ان کے پاس جو ہے نا وہ پاور نہیں ہے جو پولیس یعنی کوئی بڑا مقابلہ کر سکے. آپ بڑے طاقتور وہ لوگ بھی دیکھ لیں جن کا بڑا اثر رہا کہ ڈاکٹر شعیب صدل تھے اور دوسرے اور ایسے اور لوگ بھی آئے، لیکن سی ایس ایس والے جو ہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہیں. سر آپ نے ایک بات کی کہ ایس ایچ او کا کام ایس ایچ او بیٹ جمع کر کے اپنے اعلیٰ افسران کو پہنچاتا ہے جو پی ایس پی آفیسرز ہیں. جی. تو ایس ایچ او کا کام صرف یہی رہ گیا ہے؟ علاقے کو کس نے دیکھنا ہے؟ نہیں دیکھیں، علاقے کے لیے تو انہوں نے بندے رکھے ہیں لیکن وہ ایک رسمی طور پہ دیکھتے ہیں. وہ ایس ایچ او یہ تو نہیں کرتا کہ وہاں پہ کرمنلز کے خلاف گرفت کرے. دوسرے کہ وہ جو بیٹ ہوتی ہے وہ آرگنائز کرائم سے ہوتی ہے. باقی جو ٹیررزم ہے، کلنگ ہے، اس میں تو پولیس انوالو نہیں ہوتی. لیکن پولیس اس پہ بہت محنت اس لیے نہیں کرتی کہ اگر وہ ہر افسر اگر ٹیررسٹوں کے پیچھے لگ جائے یا کلرز کے پیچھے لگ جائے تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ریئیکٹ کریں گے ان پہ. تو اس پہ پھر مخصوص افسرانی کام کرتے ہیں، سارے ایس ایچ اوز کام نہیں کرتے ہیں. سر کراچی میں اس وقت موجودہ اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو اس وقت جو ایس ایچ اوز ہیں کوئی نہ کوئی تو ایماندار ہوگا. ایماندار آٹے میں نمک کے برابر ہیں. ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس میں سارے بیمان ہیں. آٹے میں نمک کے برابر ایماندار ہیں. سی ایس پی افسران میں بھی ہوتے ہیں اور اس میں لوکل بھی ہوتے ہیں. تو مگر بہت گنتی کے ہیں اور بہت اچھے افسران ہیں، کوئی شک نہیں ہے. میں جہاں پہ پولیس کا برا پہلو بیان کر رہا ہوں تو یہاں بھی یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا پولیس جیسے ڈپارٹمنٹ میں رہ کے برا کام نہیں کیا، لیکن یہ بہت کم تعداد میں. سر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو ایس ایچ او لگتا ہے وہ ایماندار انسان کو لگنا ہے، یہ ذمہ داری لینی نہیں چاہیے. اگر وہ ایس ایچ او لگا ہو تو وہ ایماندار ہے ہی نہیں. وہ لازم بات ہے، وہ کبھی بھی نہیں ہو. لیکن ایسا نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ٹاسک پہ کوئی افسر آتا ہے کوئی سیٹ اپ پہ اور وہ جو ہے نا بےمانی مقصد کو کچھ چیزیں نہیں کرتا. اب جمیل تھے ایک ایسے جو پورا ان کا نام مجھے نہیں آ رہا، آغا جمیل جو تھے جن کو شہید کر دیا. آغا جمیل جو ہے نا ایس ایچ او لگے تو وہ بیٹ نہیں لیتے تھے. آپ دیکھیں وہ تو کیونکہ وہ کروڑپتی آدمی تھے، پہلے سے ہی خاندانی کروڑپتی تھے. جب پولیس میں آئے تو وہ اکثر بلکہ میں نے دیکھا کہ جن تھانوں میں ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی تو وہ وہاں پہ تمام اسٹاف کو وردی اپنی جیب سے بنا کے دیتے تھے، کلر کرواتے تھے، گملے پودوں کے شوقین تھے، گملے رکھواتے تھے. اس کے علاوہ وہ ایک بکلیٹ نکالتے تھے جس میں اللہ کے 99 نام اور اس کی تاثیر وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ بیٹ نہیں لیتے تھے. ہاں یہ تھا کہ ایز اے پولیس افسر انہیں بعض چیزوں پر پردہ ڈالنا ہوتا تھا، پردہ رکھنا ہوتا تھا، وہ ان کی مجبوری تھی. اس کے بغیر وہ تھوڑا بہت بھی پھر پولیس میں سروائیو نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ایک تھے، ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ ایسے جو گلبرگ ہے، تو وہ تو بڑے زبردست وہ تھے. مطلب پولیسنگ سے زیادہ ان کو جو شوق تھا، میں جب ان سے پہلی بار جب ان کا کال آئی تو میں ملنے چلا گیا. گلبرگ تھانے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی گاڑی کھڑی اور ایک میکینک لگا ہوا ہے اس میں. تو میں اندر جب گیا تو میں بڑا حیران ہوں. میں نے کوئی بھی اردلی بھی نہیں کھڑا تھا اور اسٹاف بھی پچھلے کمروں میں تھا. تو میں نے جب ایس ایچ او کا کمرہ کھولا تو اس میں ایک بطخ، ایک کتا، کئی قسم کے جانور لپکے وہاں پہ. میں نے دروازہ واپس بند کر دیا. پھر میں جب آیا میں نے میکینک سے پوچھا کہ بھائی جان یہ ایس ایچ او صاحب کہاں ہیں؟ تو اس نے بولا کہ بھائی آپ بات کریں گے، میں ہی ایس ایچ او ہوں. تو مجھے پتہ چلا وہ کینیڈین نیشنل تھے اور وہ بھی شوقیاں یہاں آئے تھے. تو پورے تھانے میں جانور بھرے ہوئے تھے، ان کو جانور کا شوق تھا. اس زمانے میں ایک ایم کیو ایم کی ہڑتال ہوئی تو ساری ٹرانسپورٹ بند تھی.
یہ جو ہے نا 2D کی بس خود چلا رہے تھے ڈرائیور بن کے. تو ایسے بھی افسران ہیں جو پیسے نہیں لیتے ہیں سر بلکہ اپنی جیب سے کام کر رہے ہوتے ہیں. کراچی کے اندر ہم بات کریں اسلحے کی ترسیل کے بارے میں. جی جی جی. اسلحہ ہم نے دیکھا غیر قانونی اسلحہ یہاں بہت موجود ہے، حالانکہ اتنی سختی ہے کسی کے پاس اگر غیر لائسنس یافتہ پسٹل ہو تو اس کو فوراً ایجنسیز یا آپ کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں. جی. لیکن اس کے باوجود کراچی کے اندر جتنی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اس کے اندر غیر قانونی اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. سر یہ کہاں سے اسمگلنگ ہو کے کہاں کراچی شہر میں آ کے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پورے شہر کے اندر بانٹا جاتا ہے یا سیل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جو مین مرکز ہے وہ افغان خیمہ بستی اور جس کو کوچی کیمپ بولتے ہیں یہ تھا. یہاں پر تقریباً 200 سے 250 اسلحہ اسمگلر تھے. یہ انٹرنیشنل اسمگلرز ہیں. اچھا. یہ افغانستان سے بھی سپلائی کرتے ہیں زیادہ تر جو ہے نا افغانستان سے. کیونکہ ہمارے پاس جو ریکٹ ہیں وہ ایک اس میں افغان مافیا ہے، ایک سری لنکن مافیا ہے، ایک چائنیز مافیا ہے، ایک ایرانی مافیا ہے. یہ بیسکلی 4 مافیا جو اسمگلنگ کی ہیں وہ 4 مافیاز ہیں. تو اسلحہ ہمارے پاس اس طریقے سے آتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس زیادہ اسلحہ جو ہے نا یا تو رشین ہوگا یا چائنیز ہوگا یا پاکستانی ساختہ ہوگا جو، تو یہ اتنے طاقتور ہیں کہ جس وقت آپریشن چل رہا تھا بہت زیادہ وارداتیں، خود پولیس والے کتنے مارے جا رہے تھے. اس وقت SSP ویسٹ تھے رحمت خان محسود. تو جو بھی بندہ پکڑا جاتا اس کے پاس ایک وزٹنگ کارڈ ہوتا جس میں رحمت خان محسود نے لکھا ہوتا کہ میرا آدمی سے کوئی ہاتھ نہ لگائے. اچھا. جی جی. تو کئی افسران مجھے وہ دکھاتے، وزٹنگ کارڈ بھی دکھاتے اور پیچھے ان کی دستخط بھی دکھاتے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو یہ کارڈ نہیں دیں گے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ SSP سپورٹ کر رہا ہے. تو وہ سارے جو ہے نا اسمگلروں کو ایک سپورٹ حاصل تھی اور یہ کھلے عام مقصد ان کی ایک سیٹنگ ہوتی تھی، ایک جو لائن ہوتی ہے بزنس کی، اس طریقے سے یہ اسلحہ بیچتے تھے. میں پھر جب میں نے ورکنگ کی اس میں تو پولیس کے پاس ریکارڈ میں اتنا نام بھی نہیں تھے. یعنی سرجانی تھانہ وہاں لگتا تھا لیکن سرجانی تھانے کے پاس بھی ریکارڈ میں نام نہیں تھے. میں نے کچھ سورسز اپنی افغانیوں میں، ازبک اور تاجک باشندوں میں بنائی، وہاں سے ورکنگ کی. تو پہلی بار میں نے وہ نام نکالے. پھر میں نے ہوم سیکریٹری جب تھے واجد رانا صاحب میں، تو میں نے ان کی پوری لسٹ دی تھی کہ یہ اسلحہ اسمگلر ہیں جو یہاں پہ ایکٹیو ہیں، اگر ان کے خلاف کارروائی مؤثر ہو جائے تو کراچی میں یہ اسلحے کی ترسیل بند ہو جائے گی. لیکن کوئی ورکنگ اس پہ زیادہ نہیں ہوئی. تو میں پھر ان دنوں میں ایک اسلحہ اسمگلر سے ہی ملا، تو کسی کے توسط سے، اور میں نے کہا اس سے پوچھوں کیا کیا چیز ہے. تو چھوٹا اسلحہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو بہت کامن تھا. ان کلاشنکوف بھی ریڈ بھی میں نے پوچھے، کلاشنکوف تھی، RPG 2 تھی، RPG 75 تھی، RPG 82 تھی. جی جی. گرینوف ایک ہے ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز گرانے کے لیے ہوتی ہے. گرینوف ایک لائٹ ہوتی ہے، گرینوف ہیوی ہوتی ہے. سارے ہتھیار تھے ان کے پاس، سب جو ریڈ. میں نے اس سے مذاق میں بولا، مذاق کیا مقصد، میں اس کو چیک کر رہا تھا. میں نے اس سے بولا کہ اگر میری ڈیمانڈ ہو کہ آپ ٹینک پہنچا سکتے تو آپ ٹینک بھی دے دیں گے. تو مجھے وہ اسمگلر کہنے لگا کہ ٹینک کی ڈیمانڈ ویسے آج تک کسی نے کی نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹینک یہ کہ ٹینک کو آپ چھپا کے نہیں رکھ سکتے، باقی اسلحہ تو چھپا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے تو ہم اس کے آپ کو ریٹ بتائیں گے اور ٹینک کو افغانستان سے پارٹس کی شکل میں یہاں پہنچا دیں گے. اچھا. اور ہم یہاں پہ اپنے جگہ پہ اس کو جوڑ کر آپ کے حوالے کر دیں گے، پھر چھپانا اور اس کی رکھنا آپ کا کام ہے. مطلب اتنی پاورفل مافیا پر کیا کر رہی ہے پولیس؟ ان سے ڈرتی ہے اور یا پولیس پیسہ لیتی ہے. ایسا بھی کیا پیسہ کہ اب ریاست کو نقصان؟ بس یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. جب انسان کے مفادات ہوتے ہیں اور اس کو انسانوں سے زیادہ، اپنے وطن سے زیادہ مال سے محبت ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس وقت صورتحال کراچی کی اگر ہم بات کریں پولیس کی، اس وقت عام بندے کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ عام کراچی کے شہری کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ کراچی میں SHO لگنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ SHO آگے جب تعینات ہوتا ہے تو وہ اپنے پیسے پہلے پورے کرنے میں لگ جاتا ہے. یہ کون سا پروسیس ہے سر؟ یہ بہت پرانا پروسیس ہے، اس واسطے کہ ہر تھانے کی جو ویلیو ہے وہ اس ویلیو کے حساب سے SHO بناتا ہے. سب سے مہنگا تھانہ کون سا کراچی کا؟ یہ تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں نا. اچھا. جیسے ایک زمانے میں جیکسن تھانہ بہت تھا. اچھا. پھر جب جس وقت زمینوں پہ قبضے وغیرہ شروع ہوئے تو اس وقت سرجانی کی اہمیت بڑھ گئی. سرجانی کے اسلحے کے حوالے سے تو تھی لیکن زمین چائنا کٹنگ وغیرہ وہاں زیادہ ہوئی. اس کے علاوہ منگو پیر کی اہمیت بڑھی. صحیح. پیر آباد تھانے کی بھی اہمیت تھی، یہاں منشیات کی وہ تھی.
مختلف الگ الگ ہیں. گڈاپ ہے, گڈاپ میں یہ تھا کہ جیسے جہاں پہ راؤ انوار بھی بہت زیادہ سب سے زیادہ پوسٹنگ رہی ایئرپورٹ کے بعد, تو گڈاپ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سرجانی جو ہے نا اسلحے کا ہب ہے, اسلحہ سارا مین یعنی 80% جو ہتھیار ہیں شہر میں وہ اس جگہ سے سپلائی ہوتے ہیں. اچھا جی جی. تو اسی طریقے سے جو وہ کیا نام ہے آپ کا گڈاپ کا ایریا ہے, وہاں پر بھی 80% منشیات کی سپلائی, ہیروئن کی, آئس وغیرہ سب چیزیں وہاں سے سپلائی تھی. سر یہ جو نیٹ ورک ہے آئس ہیروئن, یہ کون سی مافیا ہے؟ یہ تو ہمارے پوش علاقے میں بھی گھس گئی ہیں. پوش علاقے میں گھسنے کے بعد ہمارے جو بہت بااثر لوگ ہیں ان کے گھر تک یہ چیزیں پہنچ گئی, ان کے نوجوان نسل جو ہے وہ تقریباً ایڈکٹ ہو چکی ہے اس چیز کی. تو یہ سارا میٹر یہ کہاں سے چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ کیونکہ منشیات مافیا بھی پرانی ہے اور منشیات پینے والوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے, لیکن ٹیسٹ چینج کرنا جیسے کہتے ہیں نا, تو وہ بھی چینج ہوتا ہے. جب سوویت یونین وار ہوئی تو اس وقت بہت سے لوگ جو ہے نا بارڈر سے جب آئے تو ان کی کوئی اتنی چیکنگ نہیں کی گئی, باقاعدہ ایک منظم مؤثر پالیسی نہیں بنائی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ ہیروئن اور یہ منشیات لے کے آئے, سسٹم شروع ہو گیا یہاں پہ. تو انہوں نے پہلے نوجوانوں کو لگایا, ایک بڑا طبقہ اس میں لاکھوں نوجوان برباد ہو گئے. تو ہیروئن کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب لوگوں کو شعور ہونے لگا تو ہیروئن کے جو ہے نا مقدار یعنی کمی ہوئی, اس میں نئے جانے والوں کی کمی ہوئی. لیکن پھر چرس آ گئی. چلے چرس یہ ہے کہ چرس بندہ چھوڑ سکتا ہے لیکن ہر بندہ نہیں چھوڑ سکتا. اچھا. کیونکہ اس کی اگر عادی ہو گیا تو اس میں ایک بیماری ہوتی ہے, چرس جو مسلسل چرس پیے اور اس پہ کوئی تیل والی یا چکنائی والی چیز نہ کھائے تو اس کو بیماری ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں خشکا بیماری. سائنس میڈیکل سائنس میں اس کا میں نے ذکر نہیں سنا, لیکن آج کل ایک ہر بندے کو تو خشکا ہو گیا ہے. یہ چرسیوں کے اندر کی خاص بیماری ہے. وہ اتنا مینٹل کیس ہو جاتا ہے کہ کسی بات پہ مشتعل ہو سکتا ہے اور آپ کو مار بھی سکتا ہے, نقصان بھی دے سکتا ہے, لیکن وہ بہت کم تعداد ہوتی ہے جو غذا ساتھ میں استعمال نہیں کرتی. اب جو ہے نا جو آئس آپ کہہ رہے ہیں, آئس اب جدید اس کا ہے, لیکن بیسکلی یہ جدید شکل میں لایا گیا ہے, جدید نشہ نہیں ہے. اچھا. یہ ایسا ہے کہ چینج کر دی گئی ہے. نہیں, یہ ہیروئن کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کرسٹل ہیروئن. یہ چینے کی دانوں کی شکل میں ہوتی ہے. جی جی. تو یہ سب سے مہنگی ہیروئن ہے اور اس کو صرف کروڑپتی لوگ استعمال کر سکتے ہیں, غریب آدمی کے بس کی نہیں ہے. مگر اس کا نشہ سب سے ہیوی اور سب سے اعلیٰ نشہ ہے. تو یہ مافیا نے سوچا کہ یہ جو نشہ ہے تو ہے امیروں کے لیے, تو کیوں نہ ان کو امیر طبقے پہ لگا دیا جائے. تو انہوں نے اس کو کیمیکل پروسیس کر کے اس کے کیپسول بھی نکالے اور اس کی ٹیبلٹ بھی نکالی اور اس کو پاؤڈر کی شکل میں بھی لے کے آئے. تو اب اس کو جو ہے نا آئس کا نام انہوں نے دیا. اور یہ پھر جو ہے نا کراچی یونیورسٹی میں جیسے مافیا کام کر رہی ہے, این ای ڈی میں ہے, آپ کی پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں ہے. اور اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ لوکل ایجنٹ تو پکڑا جاتا ہے, سپلائر, لیکن اس کا مالک نہیں پکڑا جاتا. اچھا, اس کی طرف بھی توجہ جو ہے پولیس حکام نے دی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اعلیٰ پولیس افسران کی اپنی اولادیں اس میں جو ہے نا وہ اس نشے میں پڑ گئیں. امیر کروڑپتی لوگ, بہت سارے امیر طبقے, کیونکہ غریب آدمی کی بس کا نہیں ہے وہ, یعنی چند گرام بھی اس کا 30-35 ہزار روپے کا ہے, چند گرام, اور پھر اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے مسلسل. اچھا. تو جی جی. تو پھر دوسرا جو آپ آئس پہ اگر بات کرتے ہیں تو آئس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ نوجوان طبقہ برباد ہو رہا ہے, وہ بھی امیر طبقہ. لیکن ایک اس کے جو ہے نا دو اور خطرناک پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں ایسے گھرانوں کی لڑکیوں کو سپلائی کرنا شروع کیا گیا. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا چند سال پہلے ایک لڑکی تاریخ روڈ پہ میک ڈونلڈ کے پیچھے ماری گئی تھی. جی. اس کو شاید ڈنڈا یا کچھ چیز مار کر اس کو قتل کیا تھا. بیسکلی وہ باغی ہوئی تھی لڑکی. وہ لڑکی کیونکہ ایک گھریلو لڑکی تھی, وہ ماڈرن تھی, لیکن وہ جب نشے میں پڑی تو انہوں نے پہلے وہ گھر سے اپنے باپ سے اپنی ماں سے جب پیسہ لیتی تھی تو ایک لمٹ تک لیتی. ایسا بھی ہوا کہ جب گھر سے سختی ہوئی تو اس کو نشے کی طلب تو تھی, ضرورت تھی. اس نے ان سے بولا کہ میرے پاس نہیں ہے, میں بعد میں دوں گی. تو انہوں نے بولا بعد میں نہیں, اس میں حساب کتاب برابر ہوتا ہے. اچھا. ہم آپ کو جگہ ایڈریس دیں گے, آپ وہاں چلی جاؤ, رات گزارو, ہم آپ کو مفت میں دیں گے, پھر یہ بس آپ کو رات گزارنی ہوگی. اس طریقے سے ایک قابل ذکر تعداد لڑکیوں کی, اچھے گھرانوں کی, بڑے گھرانوں کی, جن کو زبردستی جبری طور پہ سپلائی کیا گیا. اچھا, اگر بات یہیں تک محدود رہتی تو ہم اس کو بولتے کہ یہ جسم فروشی کر رہے ہیں یا ایسی لڑکیاں سپلائی کر کے, اس میں یہ مافیا جو ہے نا اس میں انوالو ہے. لیکن خطرناک اس کا پہلو یہ ہے جو میری نالج میں آیا ہے کہ ان کو جاسوسی کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا. یعنی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ اور جو ہے وہ جو دہشت گرد تنظیمیں بھی ہیں, تو وہ اس کو ان لڑکیوں کو پھر بطور جاسوسی کے ایسے جگہ سپلائی کیا ان کو
کہ جن کے ذریعے کچھ راز ان کو حاصل ہوں اور پھر وہ کوئی ہمارے ملک کو یا ہمارے وطن کو نقصان دیں. تو اس پہلو پہ پولیس نے ابھی تک کام نہیں کیا اور اس پہ ابھی کوئی ورکنگ نہیں ہوئی. سر آنے والے وقت میں ہم نے دیکھا جب یہ پوش علاقوں کے اندر خاص طور پر اگر بات کی جائے, جی پوش علاقوں میں سب سے زیادہ جب معاملہ اٹھا, ہم نے دیکھا نجی یونیورسٹیز پہ چھاپے بھی پڑے, اس کے بعد کچھ مافیا کے لوگ گرفتار ہوئے, تھوڑا سا انڈر گراؤنڈ ہو گئے ان کے جو مافیا کے لوگ تھے اور تھوڑا سا معاملہ خاموش ہو گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے, یہ آن لائن آپ کے گھر پہ دوائی نہیں پہنچ سکتی, لیکن اگر آپ کو ایک کمرے کے اندر چار دیواری کے اندر بند کر دیا گیا, کسی لڑکی کو بھی گھر والوں نے بند کر دیا, وہ آن لائن اس کے پاس تک یہ چیز پہنچ جائے گی. اتنا مضبوط نیٹ ورک کیسے بن گیا؟ اور ہمارے پاس ایک پراپر طریقے سے ایک مکمل طور پر ایک ادارہ ہے جو صرف منشیات کے خلاف کام کرتا ہے, تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, منشیات کا جو ادارہ ہے تو وہ ان کی الگ الگ جو استعداد کار ہے وہ الگ الگ ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایکسائز میں ہے, اسپیشل نارکوٹکس ٹیم ہے, ڈویژنل ڈپارٹمنٹ مختلف بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوکل اڈوں کے خلاف بنائے گئے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے. وہ ہول سیلرز کے خلاف ورکنگ کرتے ہیں, لوکل کام نہیں کرتے. اور ایک بڑی میں آپ کو اہم بات یہ بتاؤں کہ اکثر لوکل اڈے انہی کے مرہون منت چل رہے ہیں. اچھا جی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں جو انٹیلیجنس ورک ہوتا ہے یا انفارمیشن ہوتی ہے اس کے لیے کوئی رقم مختص نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ افسران کرتے یہ ہیں کہ مختلف جو ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ بھی تو کرمنل نیٹ ورک ہیں نا, ڈرگ مافیا نیٹ ورک ہیں, اس میں خواتین بہت آتی ہیں. تو وہ خواتین آتی ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جو انفارمیشن وہ دیتی ہے, اب انہوں نے اگر فرض کریں کہ جو ہے نا 1 من ہیروئن پکڑی ہے تو یہ 1 من شو نہیں کریں گے, یہ اس کو چند kg شو کریں گے, باقی اپنے پاس رکھ لیں گے. صحیح. اور جو انفارمر آئے گا وہ اس کو 2-3 کلو کی تھیلی ہیروئن کی دیتے رہیں گے کہ تاکہ اس کو ٹوکن کی صورت میں لوکل بیچتا رہے. اس طریقے سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کے پیچھے پورا ورکنگ کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوکل اڈے اور یہ سپلائی ایکسائز پولیس کی وجہ سے چل رہی ہے. اچھا جی مطلب ایکسائز پولیس اگر ان کو بند کر دیتی ہے تو مطلب آپ کا پورا سیٹ اپ ختم ہو جائے گا. جی یہ پھر حکومت وقت کی اور سسٹم کی غلطی ہے کہ وہ وہاں پہ ایک تو ایماندار لوگ لے کے آئے اور دوسرا یہ کہ وہ ان کو انٹیلیجنس انفارمیشن کے لیے گورنمنٹ پیسہ پرووائڈ کرے. وہ تو پبلک کو ہیروئن پلا کے پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں. سر ایسے ہی ہم بات کر لیں تھانے کی. جی تھانے کے لیے بھی تو بجٹ مختص ہوتا ہوگا, اور وہ پیٹرول کارڈز ہو گئے آپ کی موبائلز کے لیے, وہ ایس ایس پی تھانے کے لیے جو بجٹ ہوتا ہے وہ جو ہے نا کوئی انفارمیشن یا انٹیلیجنس کے لیے مختص نہیں ہوتا. صحیح, تھانے کی حد تک بھی نہیں ہوتا. جی تو وہ جو کچھ فنڈ ہوتا ہے وہ ریلیز بعض جگہ ایمرجنسی میں کوئی کم چھوٹا موٹا فنڈ ہو دے بھی دیتے ہیں. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ایس ایچ او جہاں سے کمائی ہو رہی ہے تو وہ ایس ایچ او اس فنڈ کو خود جنریٹ کرے گا اور خود وہ وہاں پہ وہ خرچ کرے گا, اس کی رسیدیں بنوا کر وہ اپنے متعلقہ ایس ایس پی کو یا ڈی آئی جی کو دے گا. اب وہ ڈی آئی جی جو ہے وہ پولیس ہیڈ آفس سے, کے پی او سے یا سی پی او سے جو فنڈ وہ نکالے گا وہ جیب میں ڈال دے گا. سر پھر ایس ایچ او کیا کرے, پیسے دے کے لگ بھی رہا ہے اور اس کے باوجود آپ اس کو فنڈ بھی نہیں دے رہے, آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ علاقہ بھی آپ نے سنبھالنا ہے, یہ بھی تو ایک سسٹم ہے نا, تھانہ بھی آپ نے چلانا ہے. جی تو پھر ایس ایچ او کا کیا قصور ہے؟ نہیں اس میں یہ ہے کہ پھر جو 2 نمبر ہوگا وہی ایس ایچ او لگنا چاہے گا نا. ایک میرٹ پر ایک قابل افسر, پولیس میں کیا قابل افسر نہیں ہے, اچھے افسر بھی ہیں, لیکن وہ ایس ایچ او لگنا نہیں چاہتے. انہیں پتہ ہے کہ ہم ایس ایچ او لگیں گے تو حرام کھائیں گے یا پھر ہمیں سارے غلط کام بہت سارے کرنے پڑیں گے. اچھا, پولیس کی جانب سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایس ایس پی رینک تک کے لوگ تھانے کے اندر ایک پیٹرول کارڈ آتا ہے موبائلوں پہ. جی ایس ایس پی سب سے پہلے جیسے ہی اپنی پوسٹنگ لیتا ہے تو بہت سے ایس ایس پی ایسے ہوتے ہیں وہ پیٹرول کارڈ اپنے پاس منگوا لیتے ہیں. جی پھر وہ موبائلیں کیسے چلنی ہیں تھانے کی؟ وہ موبائلیں اپنا خود توڑ کرتی ہیں اور ایس ایچ او ان کو پھٹی کے لگا دیتا ہے کہ یہ توڑ کرتے رہو اور اپنے موبائل کا خرچہ نکالتے رہو. سر ایک ایس ایچ او نے لگنا ہے, تعینات ہونا ہے, پیسے دے کے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے دے کے تعینات ہوا ہے. بالکل 10 لاکھ روپے اس نے ریکور کرنا ہے اور ایک ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے 10 لاکھ نہیں کرنے. اگر وہ 10 لاکھ خرچ کر کے ایس ایچ او لگا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کم از کم اپنے اگر فرض کریں کہ وہ 2 سال کی مدت تک ایس ایچ او رہتا ہے وہاں پہ. سر رہتا ہے ویسے 2 سال تک؟ نہیں ضروری نہیں ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں, بعض اس سے زیادہ بھی رہتے ہیں. اچھا جی تو اب وہ اگر فرض کریں, مثال دے رہا ہوں کہ 2 سال تک رہتا ہے تو اس 2 سال میں اس کو مرے سے مرا جو ہے نا تقریباً 2.5-3 کروڑ تو افسران کو دینے ہیں. اچھا 2 سال کے اندر تو وہ 10 لاکھ دے چکا ہے یا 20 لاکھ دے چکا ہے اور وہ 2-2.5 کروڑ 3 کروڑ روپے افسران کو دے گا. تو خود کیا کرے گا, وہ اتنا رسک بھی لے رہا ہے
کل کو اس صحیح. پہ الزام بھی آ سکتا ہے, وہ پھنس بھی سکتا اور ہے. ہاتھ ایس ایس پی جی نے جی. ہاتھ کھڑے کر تو دیں. وہ اپنے لیے 5-6 کروڑ پروفٹ لے گا, بچت کر کے جائے گا. جب وہ یہاں سے جائے تو اس کے پاس اتنے کروڑ روپے الگ سے پڑے گا. اچھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ایس ایچ او 20 لاکھ روپے دے کر سیٹ حاصل کرتا ہے, جی 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 اس کے بعد اس نے اپنے متعلقہ ایس پی کو بھی خوش رکھنا ہے, جی اور جی اس کو بھی ہفتہ وار پیسے بھیجنے ہیں, اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے تھانہ بھی چلانا ہے. جی جی تھانہ چلانے کے بعد اس نے اپنی ریکوری بھی کرنی ہے. بالکل ایسی. افسران میں فرق ہوتا ہے. بعض ایسے افسران بھی ہوتے ہیں اعلیٰ کہ وہ جیسے بعض ایسے جو سے میں نے جو دوست یار ہیں اچھے, ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایس ایس پی میں نے کچھ مانگ رہا ہے, نہیں کچھ بھی نہیں مانگ رہا. لیکن وہ ایس ایس پی کرتا ہے کہ 6 مہینے یا سال میں نا اس کو پتہ تو ہوتا ہے کہ میرے ایس ایچ او کی آمدنی کتنی ہے, تو وہ ان کو ایک پٹیک مار دیتا ہے, ہاں, یار مجھے ایک لگژری فلیٹ خرید کے دے دو, یا صحیح. مجھے ایک جو ہے نا پراڈو خرید کے دے دو, یا ڈبل کیبن دے دو. تو وہ اس ٹائپ کے وہ باقاعدہ نہیں لیتا, لیکن وہ پورے سال میں ایک گفٹ لے لیتا, اسی کے رشوت برابر نہیں ہے. لیتے ہم بس چیز ہاں لے لیتے ایسے ہیں. بھی ہوتا ہے. جی جی. سر یہ بڑی بات ہے کہ ایک ایس ایچ او اتنا پیسہ کما کے اپنے ایس ایس پی کو بھی دے رہا ہے, ڈی ایس پی کو بھی دیتا جی ہوگا, جی. ظاہر سی بات ہے, اپنے اوپر بیٹھے ہوئے جتنے لوگوں کو. بالکل. سر بڑی چیز ہے یہ. جی چلیں سر, ہم دوسرے سوال پر آتے ہیں. جی ہم کراچی کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں, پولیس کی. جی جی. کتنا بھتہ روز اگر روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ لیں تو کتنا بھتہ اکٹھا کر لیتی ہے آرگنائز کرائم سے؟ اب موجود تو بالکل تازہ ریٹ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پھر اپنے سارے جو انفارمرز ہیں پولیس میں یا کرمنلز میں, وہ ان کو الگ الگ برا مان جائیں گے. نہیں, ان کو بلانا پڑے گا, اور مجھے تازہ میں آپ کو پھر بتاؤں تو بالکل جینین بتاؤں. لیکن جو ہے وہ 23 سال پہلے تو یہ فیگر تقریباً 5 ارب روپے تھی ہے روزانہ کے. جی جی. نہیں روزانہ کے نہیں, منتھلی کے. منتھلی. اس کو پھر آپ تقسیم کر لیں تو آ جائے گا. تو اب تھوڑا سا کرائم چینج ہوا ہے اور اس کا طریقہ کار چینج ہوا ہے. تو اب تھانے ڈیوائڈ بھی ہوئے ہیں, کسی جگہ کم زیادہ پیسے تھے تو کم ہوئے ہیں, کسی جگہ کم تھے تو زیادہ ہوئے ہیں. جو ڈیوائڈ, جیسے ٹی پی ایکس تھانہ بہت منافع بخش تھانہ تھا, لیکن اب ٹی پی ایکس پھر وہ انہوں نے ختم ہی کر دیا. بالکل, علاقے حدود تھوڑی سی چینج ہو گئی. جی 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 جی. تو وہ فرق آ گیا اس کا. بالکل. تو اس طریقے سے جو ہے نا حالات کے حساب سے یہ بھی چینجنگ ہوتی ہے. کراچی کے اندر سب سے بڑی چیز گٹکا مافیا. جی جی. کہا جاتا ہے اگر کسی نے راتوں رات امیر ہونا ہے, کروڑ پتی ہونا ہے, اپنا بنگلہ بنانا ہے, گھر بنانا ہے, وہ گٹکے کے کاروبار میں گھس جائے. اور کراچی کی عوام دیکھ لیں, اگر نوجوان نسل دیکھ لیں, تو واقعی وہ کچھ گٹکا مافیا کی طرف, گٹکے ماوے کھانے کے لیے بہت اس چیز کے اندر گھسی ہوئی ہے. جی جی. سر یہ مافیا کیا ہے؟ دیکھیں, گٹکا مافیا کے جو ہے نا ساؤتھ میں زیادہ اڈے ہیں, اور کچھ یہاں پہ ہمارے پاس سینٹرل میں, نارتھ کراچی, سرجانی, اس پٹی پہ زیادہ تر یہ کچی آبادیوں میں یا ایسے سٹی کا ایریا لے لیں ہم, جیسے کہ لیاری اور یہ کچے علاقے, کچی آبادی جو, تو وہاں پر ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ جو پہلے ایک آرگنائز جوا بہت زیادہ ہوتا تھا کراچی میں, پولیس کو سب سے زیادہ آمدنی اسی سے تھی, اور ان کے بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے تھے. لیکن جب سے وہ آرگنائز جوا ختم ہونا شروع ہوا, اور انڈر ورلڈ نے جو ہے نا وہ اپنے سیٹ اپ بنایا, تو انڈر ورلڈ کے جوا پہ تو پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی, ہر افسر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو نا متبادل کے طور پہ پھر گٹکا مافیا آئی. صحیح. تو یہ جوئے کے برابر تو ابھی بھی پیسہ نہیں دے پا رہے, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ یہ ہفتے میں تقریباً جو ہے نا 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 3 لاکھ ایسے مختلف کاروبار کے حساب سے ان کے جو ہے نا یہ دے رہے ہیں, جوئے والے سے زیادہ دیتے تھے. اچھا سر, سخت قانون بنایا گیا گٹکا مافیا کے خلاف, اور شاید یہ قانون کے اوپر عمل تو نہیں ہو رہا, اور دوسری چیز یہ کہ یہ قانون سے پولیس کو فائدہ ہوا ہے, بیٹ بڑھا دی گئی ہے. نہیں, قانون آنے سے یہ بیٹ تو نہیں بڑھتی, بیٹ تو ایک سسٹم کے تحت ہے نا جو لی جا رہی, مہنگائی کے حساب سے, مہنگائی کے حساب سے چینج ہوتی ہے. اچھا. لیکن جو ہے نا سختی سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ پولیس ہی نے تو شو کرنا ہے تو آگے امپلیمنٹ ہوگا نا. تو پولیس جب اس کو پکڑنا ہی نہیں چاہے گی, یا بعد وقت دکھاوے کے لیے, جیسے ابھی آپ دیکھیں پولیس نے گٹکا مافیا کے خلاف بہت مہم چلائی. بالکل. سی پی یعنی جو نا ایڈیشنل آئی جی نے بھی بولا, اور سب لوگوں نے بولا. لیکن اس کا میں آپ کو راز یہ کھولوں کہ اکثر ایس ایچ اوز نے جن کے حدود میں یہ گٹکا مافیا تھی, انہوں نے گٹکا مالکان سے رابطہ کیا کہ بھائی بہت پریشر ہے, اگر ہم آپ کا مال نہیں پکڑیں گے اور آپ کے بندے نہیں پکڑیں, ہمارے لیے عذاب ہے. تو اب یہ کریں کہ مال بھی دو ہم کو کچھ, صحیح, بندہ بھی, اور اپنے بندے بھی دے دو گرفتاری کے لیے, تاکہ ہم کارکردگی دکھائیں اور ہماری جان چھوٹ سکے. تو زیادہ تر جو مہم کامیاب, جو کراچی پولیس کہتی ہے نا کہ گٹکا مافیا کے خلاف بڑی کامیاب مہم چلائی ہے, یہ کرمنل کی, گٹکا مافیا کی اور پولیس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے ساری چیزیں. اچھا. جی جی جی.
اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گٹکا مافیا ختم نہیں، گٹکا ہر ختم جگہ نہیں مل ہوئی، رہا ہے، آج بھی ہر شخص کو گٹکا دستیاب ہے، جہاں سے لینا چاہے جگہ مل سے دل جاتا چاہے ہے. مل جی سکتا ہے. صحیح. اچھا سر، اب ہم نیکسٹ سوال پہ چلیں گے. ہاں ایس ایس پیز پہ آتے ہیں. پی ایس پی آفیسر وائٹ کالر آفیسرز ہیں، کماتے سب سے زیادہ ہیں لیکن وائٹ کالر ہیں. جی جی. یہ کیسے تعیناتی حاصل کر لیتے ہیں اپنی من پسند؟ دیکھیں یہ سی ایس پی افسران بڑے گھرانوں کے ہوتے ہیں زیادہ تر، کم طبقہ ایسا ہوگا کہ جو قسمت سے اس میں آ گیا. تو ان کی ایک تو پولیٹیکل پیچھے سیٹنگ ہوتی ہے، بعض پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں، بعض مسلم لیگ نون کے ہوتے ہیں. جیسے آپ وفاقی سطح پہ آپ دیکھیں تو ان میں مسلم لیگ نون کی بڑی پاور ہے. بالکل صحیح ہے نا. اسٹیبلشمنٹ ہاں جی جی. اب سندھ میں آئے تو آپ دیکھیں اسٹیبلش یہاں پہ پیپلز پارٹی کی پاور ہے. ایسے ہی. جن کی پاور نہیں ہے، جیسے جماعت اسلامی کے پاس نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ لوگ، یعنی اگر ان کے پاس ایک آدمی بھی ہو تو وہی بیچارہ چل رہا ہوگا. ایم کیو کے پاس نہیں ہے. ایم کیو جب طاقتور تھی، الطاف حسین طاقتور تھے، تب ان کو جو بعض لوگ فالو کرتے تھے تو وہ سپورٹ بھی کرتے تھے. ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. تو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو پورے ملک میں سب سے زیادہ جو پاور ہے وہ نون کے پاس اسٹیبلشمنٹ میں، اور دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کے پاس. تو یہ پولیٹیکل سورسز استعمال کرتے ہیں. پھر جب یہ پوسٹنگ ہوتی ہے نا، جیسے اے ایس پی بن گئے، اب وہاں پر یہ اپنے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو پاورفل ہوتے ہیں، جن کا سر رسوخ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ ان کے مفادات پورے کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی سیٹنگ ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کی پھر خود ہی پوسٹنگ کرا دیتے ہیں. سر ایک پولیس افسر تھا، اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایک سینئر آفیسر نے ہم سب کو بلا لیا اور ہماری میٹنگ ہوئی. تو اس میٹنگ کے اندر ہمیں کہا گیا کہ ایک چیز یہ ہے کہ تم لوگ پوسٹنگ حاصل کرنے کے لیے ہمیں فون کروا دیتے ہو یا پیسے دے کے جو بھی پوسٹنگ حاصل کر لیتے ہو، کبھی ہم سے پوچھا ہے ہم کیسے پوسٹنگ حاصل کرتے ہیں؟ تو بولا کہ ہمیں ایک پوسٹنگ حاصل کرنے کے لیے سیاستدانوں کے گھروں کے 2 مہینے تک چکر کاٹنے پڑتے ہیں. تو سر یہ نظام ہے تو آپ کیسے کراچی میں سے کرائم ختم کر سکتے ہیں؟ جی جی. کرائم تو کرائم بھی نہیں ختم ہو سکتا اور ٹیررزم بھی نہیں ختم ہو سکتا. اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پھر ابھر کے کرائم تو چل ہی رہا ہے. اب لازم بات ہے جو متاثر ہے وہی بتا رہا ہے آپ کو. لیکن ٹیررزم بھی 100% ختم نہیں ہوا، وہ دب گیا، اور ان کی اپنی کچھ پالیسی ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی، وقتی طور پہ دبا ہے. وہ ابھی تک ان کے نیٹ ورک بہت سارے یہاں مضبوط کام کر رہے ہیں. سر کراچی میں کرائم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری چیز سب سے بڑا جو سوال اس وقت کراچی میں ہے، سب کو پتہ ہے آج اسٹریٹ کرمنل نے گرفتار ہونا ہے، کل اس کو ضمانت ہو جانی ہے. مطلب انویسٹیگیشن جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو بہت سے رولز برٹش نظام والے چل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب سسٹم کرپٹ ہو، آپ کا صدر کرپٹ ہو، آپ کا پرائم منسٹر کرپٹ ہو، آپ کا چیف منسٹر کرپٹ ہو، آپ کا گورنر کرپٹ ہو، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک آئی جی ایماندار ہوگا یا ایڈیشنل آئی جی ایماندار ہوگا یا ایس ایچ او ایماندار ہوگا؟ اگر کسی ایس ایچ او کو ایماندار ایس ایچ او لانا ہے تو ہمارے ملک کے صدر کو بھی اور پرائم منسٹر کو بھی اور چیف منسٹر کو بھی ایماندار بندہ لانا ہوگا. اچھا سر اب ہم بات کر لیتے ہیں کراچی کا ایک نام چودھری اسلم شہید. جی چودھری اسلم شہید ایس پی سی ٹی ڈی تھے، اے ایس آئی سے انہوں نے اپنا کریئر کا آغاز کیا. جی جی اسلم خان کے نام سے تھے. جی جی بالکل. سر ان کی زندگی کا سفر کا اگر آغاز دیکھیں ہم تو اتنا کوئی شاہانہ نہیں تھا، لیکن 1992 کا آپریشن آتا ہے. اس کے اندر ایسے کیا کارنامے تھے، اور 1992 کے آپریشن کی تھوڑی سی آپ نے تو کور کیا ہوگا، تو سر کیا معاملات تھے اس ٹائم؟ دیکھیں جب یہ آئے تو یہ تو بہت غریب تھے. ان کا ایک بار اسلم وہ جب اپنے گھر لے گئے تھے، جو ان کا آبائی گھر ہے، تو وہ سیدھے کھڑا ہو کے میں نہیں چل سکتا تھا. اچھا. یعنی مجھے تقریباً رکوع کے بل جھکنا پڑ رہا تھا. یعنی پورا رکوع تو نہیں، لیکن میرے یہ جی بہت زیادہ جھک کے چلنا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ چھت ٹکرا رہی تھی. اتنا چھوٹا ان کا چھت وہ تھا، اور جو بدحال گھر تھا تصور کوئی نہیں کر سکتا. اگر میں نے اس کی تصویریں یا زمانے میں مووی بنا لی ہوتی تو ریتی لائن میں شاید رہتے تھے. ریتی لائن میں. تو وہ جو نا اسلم کا اسٹارٹ ہے. جب اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میری دوستی اس وقت اسلم سے رہی ہے، لیکن ناراضگی یہی رہی کہ وہ کیونکہ وہ بھی سسٹم کا حصہ بنا، اور اس نے پھر ہر وہ کام کیا غلط جس کام سے اس کو ترقی ملتی ہو. تو 92 میں تو وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوا، کیونکہ 92 میں جب کراچی آپریشن ہوا تو وہ اس کے بعد ہوا. اصل میں یہ زیادہ ایکٹیو جو ہوئے وہ پیپلز پارٹی کے جب 94 میں حکومت آئی، یہ اس میں ایکٹیو ہوئے. صحیح. 95 میں بھی ایک آپریشن ہوا ایم کیو ایم کے خلاف. سر دوسری چیز ایم کیو ایم کا نام آ گیا ہے، تو ایم کیو ایم کو بھی تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں. کراچی میں بہت اہمیت کی حامل ہے سیاسی پارٹی. جی جی. اے پی ایم ایس سے
مہاجر قومی موومنٹ تک کا سفر، جی جی مہاجر قومی موومنٹ کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کا سفر، جی جی 92 میں ان کے خلاف ایک آپریشن ہوتا ہے جس جی کے اندر ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں جی را جی کے ساتھ اور ملوث ہونے کے. جی جی سر عسکری ونگ ہر سیاسی جماعت کے پاس عسکری ونگ ہوتا ہے تقریباً، بہت چاہے وہ نچلے طبقے کا ہو، اتنی اس کو پروموٹ نہیں کیا گیا ہو، لیکن متحدہ قومی موومنٹ اس کا جو عسکری ونگ تھا اس نے تو اچھے اچھوں کو ہلا دیا تھا. نہیں دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیور ملیٹنٹ ونگ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں، تو ایسا نہیں ہے. صحیح دیکھیں پیپلز پارٹی میں بھی لوگ تھے، صحیح لیکن وہاں پر جو نیٹ ورک تھا انڈینز یا جو ملیٹنسی والا، وہ زیادہ تر مرتضی بھٹو کے ساتھ تھا. صحیح وہ بعد میں بھلے کچھ لوگ ایک پالیسی کے تحت پیپلز پارٹی میں بھی آئے اور جو ہے نا مرتضی کے ساتھ بھی رہے. تو پیپلز پارٹی کے جو جھگڑے ہوتے تو اس میں پی ایس ایف یوز ہوتی تھی. پیپلز اسٹوڈنٹ جی جی فیڈریشن. پی ایس ایف کے لڑکے ہی بہت سارے جو ہے نا پھر ذوالفقار کا حصہ بنے اور انہوں نے انڈیا میں ٹریننگ ملی. جہاں تک ایم کیو ایم کی آپ بات کرتے ہیں، ایم کیو ایم میں بھی اسی طریقے سے کوئی ملیٹنٹ باقاعدہ طور پہ نہیں تھا. صحیح. آپ مرتضی بھٹو کی بات کرتے ہیں، اس میں تھا، وہ تو پوری آرگنائزیشن ذوالفقار کی جو ہے نا اسی بیس پہ اور تھی. وہ کھل کے سامنے آتا تھا. جی جی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں ایم کیو ایم، تو ایم کیو ایم میں کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں تھا. جب آپریشن ہوا تو الطاف حسین نے تو اپنے لڑکے رپوش کرا دیے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اس وقت کوئی معافی نہیں ملے گی، پتہ نہیں کتنے لوگ مارے جائیں گے اور کتنے لوگ جیلوں میں بند کر دیے جائیں گے. تو اس صورت میں کافی لوگ رپوش ہو گئے، لیکن ہر بندہ رپوش تو نہیں ہو سکتا تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ جو کاروائی ہو، چاہے ایم کیو ایم حقیقی نے بندہ قتل کیا ہو یا کسی نے بھی کیا ہو، نام ایم کیو ایم. لیکن نام ایم کیو ایم کا آ جاتا تھا، اور اس کے بعد پولیس جو ہے نا نومینیٹ کر دیتی تھی وہاں کے علاقے کے لوگوں کو. صحیح. اس میں بہت سے لوگ بے مقصد بے گناہ مفرور بھی ہو گئے. اب ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ بڑھا تو اس میں ریئیکشن پیدا ہوا، اور میں اس کو کہتا ہوں ریونج ٹیررزم. اچھا. ایم کیوں کہ پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس ریونج میں کہ ان کے بدلے ان کے بھائی لے گئے، یا بھائی مار دیا یا باپ مار دیا، یا ان کو بے مقصد ان کو پکڑ کے کسی چیز میں فٹ کر دیا. تو اس کے بعد وہ ریونج میں آئے اور انہوں نے صرف ان افسران کے خلاف کارروائیاں کی جو افسران ان جو ہے نا ایلیگل ایکٹیویٹیز میں یا حکومت وقت کی جو ہے نا جو غیر ناجائز پالیسیاں تھیں اس پہ عمل درآمد کر رہے تھے، انہوں نے ان کو ہٹ کیا. آپ مجھے بتائیں اس کے علاوہ کتنے پولیس افسر ہٹ ہوئے؟ بالکل سر، بچے ہی نہیں ہیں، بچے بھی ایک دو ہی ہیں جی. صرف آپ کا سرور کمانڈو ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً بہت سے لوگ ہیں. بالکل. تو کہنے کا سر مقصد یہ ہے کہ ان کا کیا طریقہ کار تھا کام کرنے کا. یہ ٹارگٹ کر لیتے تھے. بہادر علی آپ کے پاس ایک افسر تھے، بہادر، جن کا بیٹا بھی عرفان بہادر صاحب ہیں، ایس ایس پی ایسٹ آئی تھنک. تو سر یہ ان لوگوں کو ٹارگٹ ایک آسان کام تو نہیں ہے، ایک نارمل انسان تو کسی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا اتنے آرام سے. یہ آفیسرز اور پولیس کے آفیسرز ان کو ٹارگٹ کرنا، تو پھر یہ ٹریننگ کہاں سے حاصل کی گئی؟ دیکھیں آج کل تو بہت سارے اسٹریٹ کرمنل کو پسٹل چلانا آتا ہے، اس نے کون سی ٹریننگ کیمپ سے حاصل کی ہے؟ بالکل. چھوٹے موٹے پسٹل یا ریوالور چلانا ہے وہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. پولیس کے جو افسران مارے گئے ہیں اس میں انوالو جو ہے نا وہ صرف وہ بندہ نہیں تھا جس نے اس کو قتل کیا، بلکہ اس میں جو انفارمیشن دینے والے سہولت کار تھے وہ بھی پولیس افسران تھے. اچھا. جی جی. یا تو وہ اس ریکٹ کا حصہ تھے، یا وہ پولیس افسر کی کسی بدل تھے اس افسر سے، یا ان سے حسد تھا، یا ان سے دشمنی تھی. انہوں نے ان کی انفارمیشن دی اور ان کو مروا دیا. تو پولیس افسر کے بغیر تو کوئی نہیں مارا گیا. تو اگر فرض کریں کہ جتنے افسر مرے ہیں نا، اگر 500 افسر مرے ہوں گے، 400 افسر مرے ہوں گے، تو اتنے ہی افسران یا اس کے ڈبل افسران اس انفارمیشن میں ملوث ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملے، جس میں ہیں جس نے بھی جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، بالکل ایسے. لیکن پھر ان کرمنل افسران کو بھی جو ان لوگوں کے لیے اعلی کار بنے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، تاکہ پورا سسٹم ہی ختم ہو خرابی کا. مطلب آپ اس بات سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کی دشمنی کسی پولیس آفیسر سے، آپ خود بھی پولیس آفیسر ہیں، جی آپ نے اس کی انفارمیشن دی. بالکل ایسے ہی ہوا. تو مطلب ایم کیو ایم کے عسکری ونگ کے جو لوگ تھے، ہم جو کہہ لیں، ان کا اکیلے کا کام نہیں ہے. آپ کے ساتھ ایم کیو ایم کا کوئی عسکری ونگ کوئی باقاعدہ نہیں تھا. صحیح. جس میں نے آپ کو بتایا کہ انڈر گراؤنڈ کام کرتے تھے. جو لوگ ریونج میں آئے انہوں نے اپنے طور پہ اپنے گروپ بنائے اور انہوں نے کاروائیاں کی. صحیح. سر اب ایم کیو ایم لندن الگ ہو چکی ہے، جو ماضی میں ایم کیو ایم الطاف حسین کی ہوا کرتی تھی، اب ایم کیو ایم پاکستان بن گئی ہے. بالکل. کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے وقتوں میں الطاف حسین کو کراچی میں سیاست کرنے کا موقع دیا جائے؟
یا اجازت دی جائے گی؟ دیکھیں جب کوئی جبری طور پر آپ کسی پہ قدغن لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ جو ہے نا ابھر کے آتا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ گیند کو جتنی قوت سے زمین پہ ماریں گے وہ اتنی قوت سے اوپر جائے گی. تو جو ہے نا نظریاتی جنگ ہے یہ. الطاف حسین کوئی اپنے مفادات یا چیزوں کی جنگ نہیں لڑ رہے. انہیں تو اپنے جو دور تھا ان کا، اس دور میں صدر پاکستان بننے کی بھی آفر تھی، انہوں نے قبول نہیں کی. انہیں بولا کہ آپ الیکشن لڑیں، ہم آپ کو پرائم منسٹر بنانے کو تیار ہیں، لیکن آپ کے جو کارکن ہیں، فاروق ستار ہو گیا، مقصد کے جو لوگ ایم این اے ایم پی، ان کو ہم ایم این او کو پرائم منسٹر بنانے کو تیار نہیں ہیں. صحیح. لیکن الطاف حسین نے یہ کہا کہ میں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے حرام کرتا ہوں کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. صحیح. انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. پھر ان کو اس کے بعد پریزیڈنٹ کی آفر ہوئی کہ آپ جو ہے نا پریزیڈنٹ بن جائیں. اچھا. لیکن انہوں نے بولا کہ میں جس سسٹم کی خرابیوں کی نشاندہی کرتا ہوں، جس سسٹم کو خراب بولتا ہوں، اسی سسٹم کا پریزیڈنٹ بننا نہیں چاہتا ہوں. صحیح. جی یہ ہوا. سر چودھری اسلم صاحب انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، جی یہ ہیرو تھے یا ویلن؟ دیکھیں، ہیرو وہ افسر ہے جو اپنے وطن کی بہتری کے لیے، جو جرائم کے خاتمے کے لیے اور جو ٹیررزم کے جو ہے نا وہ اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے اگر اپنی جدوجہد کرتا ہے اور اس میں اس کے پرسنل مفادات نہیں ہوتے، ذاتی مفادات نہیں ہوتے، تو وہ ہیرو ہے. تو میرے حساب سے پولیس میں بہت سے سپاہی ہیرو ہوں گے، ہیڈ کانسٹیبل ہیرو ہوں گے، ایسے اے ایس آئی ہیرو ہوں گے، لیکن کراچی آپریشن کے جتنے بھی کردار ان میں سے کوئی بھی ہیرو نہیں ہے. اچھا جی سر، رحمان ڈکیت، جی لیاری گینگ وار بڑی اہمیت کا حامل ہے کراچی کے اندر. بالکل. کیا اسے بھی واقعی چودھری اسلم نے گرفتار کیا تھا؟ نہیں، تصویر تو شائع کروا دی گئی تھی کہ چودھری گرفتار کر کے لے کے آ رہے ہیں. جی آپ کوئٹہ والی بات کر رہے ہیں. جی. یہ کوئٹہ میں جب گئے تھے تو بیسکلی یہ راؤ انوار صاحب کو ٹاسک ملا تھا. اچھا. راؤ صاحب نے وہاں چارج لیا، صحیح ہے، ایئرپورٹ تھانے کا، اور چارج لینے کے بعد انہوں نے پوری ریکی ورکنگ انہوں نے کی. اچھا، ان کے لیے آسانی یہ تھی کہ یہ تو پیپلز پارٹی کے حلقوں سے قریب تھے. بالکل ایسے. تو راؤ صاحب کو لیے تو جو ہے نا جیسے راؤ صاحب ان کا بچہ بنے ہوئے تھے آصف علی زرداری کا، اسی طریقے سے جو عبد الرحمان بلوچ ہے تو وہ راؤ صاحب کا بچہ بنا ہوا تھا. اچھا. جی. تو راؤ صاحب نے اس کو گفٹ کیا چودھری اسلم کو، تاکہ یہ فیس پہ نہیں آنا چاہتے تھے. اور وہ ٹاسک دیا تھا اس وقت کے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد نے. اور آپ دیکھیں کہ جس وقت وہ آئے ایک پروموشن لسٹ بنی، جو لوگ اس میں شامل رہے ان کو پروموشن دی گئی، اور گورنر صاحب نے ایک اشائیہ دیا. یہ سب یعنی آف دی ریکارڈ ہوا. مگر میں نے اس کی مووی بھی دیکھی ہوئی ہے، اس کی فوٹوگراف بھی دیکھی. اچھا. جی. گورنر صاحب نے تمام پولیس افسران کو لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک کے گلے میں ہار ڈالے. تو جو ہے نا یہ عشرت العباد صاحب کا ٹاسک تھا اور راؤ انوار صاحب نے پورا کیا اس کو. اور نام فیس پہ چودھری اسلم تھے. جی. لیکن وہ آپ دیکھیں اس کے بعد انہوں نے بیچ دیا بندہ. بالکل بندہ بیچا. صحیح ہے نا، 6 کروڑ روپے کما لیے نا اس کے بھی. سر یہ 6 کروڑ والی گانی کیا تھی؟ 6 کروڑ بیسکلی ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو رکھا تھا، اسلم کے لائن جو بہت اچھی تھی، یہ جو سیف اللہ بنگش جو منشیات کا جو اسمگلر ہے، یہ بیسکلی اسلم کے ساتھ اس کے کچھ پارٹنرشپ بھی تھی بزنس میں، اور بڑے اچھے. جی تو بڑے اچھے تعلقات تھے. انہوں نے اس کے پیچھے وہاں پہ جگہ لی تھی. یہ منشیات کے کاروبار میں پارٹنر تھے. جی ہاں بالکل، کوئی بھی نہیں، جو مجھے خود اسلم نے بتائی بات. تو وہاں پر ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک جگہ پرائیویٹ لی اور وہاں پہ جو ہے نا رحمان کو رکھا. تو ڈیوٹی لگی تھی بابر کی، بہار الدین بابر کی. تو بابر بھی میرے اچھے کنیکشن تھے. تو جب یہ واقعہ ہو گیا اور بڑے الزامات آئے تو پھر میں بابر سے ملا. میں نے بابر سے پوچھا کہ یار یہ کیا چکر ہے. بابر نے مجھے فوٹوگراف بھی دکھائی، مووی بھی دکھائی، ساری ڈیٹیل بتائی. وہ میرے سے چھپاتا نہیں تھا کوئی چیز. تو پھر اس نے مجھے بولا کہ مبشر بھائی، میں نے جو ہے نا افضل چگری کے ایک زمانے میں باڈی گارڈ ہوتا تھا بابر نے بولا کہ میں افضل چگری کے وقت سے کام کر رہا ہوں، میں نے ایمانداری سے بھی نوکری کی ہے، پولیس کے لیے اچھی ورکنگ کی ہے، مجھے کبھی جو ہے نا نہ صحیح معنوں میں حوصلہ افزائی ہوئی اور نہ مجھے اس کا کوئی صلہ ملا ہے. تو میں آپ سے چھپاؤں گا نہیں، لیکن میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا اس سے پوچھا پیسے، اور میرے سے 6 کروڑ کی ڈیل ہوگی. میں نے 6 کروڑ لے کر اس کو ریلیز کر دیا. مطلب ہم نے خود اپنے ہاتھ سے گرفتار کر کے بھی لوگ چھوڑے ہیں. جی بالکل ایسی ہے، ڈیلیں ہوتی رہی ہیں. جی. سر لیاری آپریشن کی بات کر لیں. چودھری صاحب کی شہادت سے کچھ روز قبل کے ایک آپریشن کراچی میں ہوتا ہے لیاری کے اندر، 2-4 دن تک لگا رہتا ہے بلکہ. اور تھراڑ
اتنا اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے, سامنے سے بھی اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے, جس کے اندر آپ کے ایک ایس ایچ او بھی شہید ہوتے ہیں بختر بند گاڑی کے اندر, اور پولیس اہلکار بھی شہید ہوتے ہیں. سر کیا اس میں واقعی چودھری اسلم کامیاب ہوا تھا؟ نہیں, کامیاب تو اس میں کوئی بھی نہیں ہوا, لیکن چودھری اسلم کے سب دوست تھے وہ. میں خود بھی کئی جو لیاری گینگ کے جو کمانڈر ہیں چودھری اسلم کے ساتھ ان سے ملاقات کرتا رہا ہوں. چودھری اسلم نے میرے ساتھ مجھے سامنے بٹھا کے ملاقاتیں کی ہیں. اچھا جی جی, تو وہ ان کے دشمن تھوڑی تھے, چودھری کو بہت اچھی دوستیاں تھیں. یہ تو جب اوپر سے ٹاسک ملا تو ناراضگیاں اور دشمنیاں پیدا ہوئی نا. آپ دیکھنا حاجی لالو کے پاس یہ ہفتے 15 دن میں چائے پینے جاتا تھا چودھری اسلم. جی جی, میوہ شاہ اور قبرستان میں ملاقاتیں ہوتی تھیں اور چائے پینے جاتے تھے. تو یہ سب لوگ کنیکشن والے تھے. ایسا تھوڑی ہے رحمان, آپ کیا سمجھتے ہیں رحمان کو آپ صرف کرمنل نہیں لیں. ایک تو یہ کہ پولیس نے اس کے ساتھ یہ لاحقہ لگایا ڈکیت. میں تو یہ لفظ نہیں اچھا سمجھتا, کیونکہ عبد الرحمان اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ میں ایک ڈکیت کا لفظ لگاؤں. میں عبد الرحمان بلوچ اس پہ بولتا ہوں. تو وہ ڈکیت تھا ہی نہیں, وہ ڈکیت نہیں تھا, وہ ایک جو ہے نا ایک اسمگلنگ نیٹ ورک چلاتا تھا جو ایران سے آتا تھا. صحیح ہے, اور اس میں بہت سارے فورسز کے پولیس کے لوگ اس میں شامل تھے, اس میں پولیٹیکل لوگ شامل تھے. اور اس میں رحمان کے ساتھ دھوکہ یہ ہوا کہ جب ان کی کمٹمنٹ ہوئی تو انہوں نے رحمان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ سینیٹر بنائیں گے. رحمان نے بولا کہ میں جو بھی کیا ہے اپنی ذات کے لیے کوئی جرم نہیں کیا, میں نے تو سب پیپلز پارٹی کے لیے, میں نے تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے. کتنے انہوں نے اسلم کے کہنے پہ کتنے قتل کیے ہیں, ان کے ٹاسک پورے کیے ہیں, پیپلز پارٹی کے ٹاسک پورے کیے ہیں. تو انہوں نے بولا مجھے سینیٹر بنایا جائے. تو رحمان سے ان کی بات ہوگی سینیٹر بنا دیں گے, لیکن انہوں نے رحمان کو دھوکہ دیا. اور رحمان کی جگہ جو رحمان کے پارٹنر تھے, جو بلوچستان کے جو چیف منسٹر تھے ان کے داماد جام یوسف کے, ان کو ایم این اے بنایا. جو کیونکہ 60% کے پارٹنر نا اسمگلنگ نیٹ ورک کے وہ تھے, جام خاندان تھا, اور 40% کا پارٹنر رحمان تھا. رحمان کو مار کر وہ 40% کی جائیداد میں بھی قبضہ کر لیا, اور جو ہے نا ایم این اے شپ جو ہے نا ان کو دے دی گئی, اور رحمان کو مار دیا گیا. یہ گیم ہوا. مطلب ایک گینگسٹر سیاست کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ میں سینیٹر بن کے ایک اپنا وہ سینیٹر اس نے کیا ان کے لیے تھا. اچھا جی جی سر, یہ جو آپریشن تھا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ چودھری کے دوست تھے یہ بابا لاڈلا اور یہ سب, بہت سارے لوگ دوست تھے. ہاں سر یہ عوام کو پھر دکھاوا کس چیز کا تھا جو 7-8 دن تک آپ نے گلیاں بند کر کے رکھ کے گولیوں کی وہ اصل میں اس وقت جو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اس وقت بیسکلی یہ ہوا تھا, وہ اس وقت خود ان کی نالج میں بھی نہیں تھا, مجھے بھی اس وقت نالج نہیں تھی, مجھے بعد میں ساری انفارمیشن ملی اندر سے. دیکھیں اس دن ایسا ہوا تھا جس وقت یہ لوگ گئے, کیونکہ ان کو تو بولا گیا تھا کہ جاؤ. یہ بلوچستان لبریشن فرنٹ جو ہے BLF کلعدم جماعت ہے, ان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر اللہ نظر اس دن وہاں آئے ہوئے تھے. اچھا جی جی, یہ کراچی پولیس کو نہیں پتا تھی, لیکن جب ان کو انٹیلیجنس سورسز سے بولا گیا کہ یہ کاروائی کرو تو یہ گئے. تو اللہ نظر کو بچانے کے لیے جو ان کے کمانڈو دستہ تھا BLF کا, انہوں نے جو ہے نا اتنی زبردست جو فائٹ پولیس سے کی, تو پروفیشنل لوگ تھے نا وہ, بالکل, تو وہ فائٹ انہوں نے کی. پھر وہاں پر میں نام نہیں بولنا چاہتا, ایک بندے نے اللہ نظر کو بائک پہ بٹھا کے نکالا, موٹر سائیکل پہ. تو جب یہ BLF کا جو دستہ پورا جب لیاری سے نکل گیا تو وہ پھر بیک ہونا شروع ہوا. اس وقت تک انہوں نے مزاحمت زبردست والی کی, جس کے اندر آپ کے پولیس اہلکار بھی جی 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 ایسے ہی. اچھا, تو یہ عوام کو تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہم گینگ واروں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, ہم لیاری کو صاف کر دیں گے. گینگ وار کے لیے نام پہ گئی تھی نا انفارمیشن, جب ان کو انٹیلیجنس ذرائع سے ملی تھی کہ آپ یہ کاروائی کرو, تو انہیں بھی یہ تھوڑی پتا تھا کہ ڈاکٹر اللہ نظر آئے اندر. یہ ہوا تھا. سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر چودھری اسلم صاحب کو جو کارنامے ان کے بتائے جاتے ہیں تو یہ آدھے سے زیادہ ان کے جی جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے آپ یہ رحمان ڈکیت کو ایک ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ چیز دیکھی, ایک ویڈیو بھی آئی, تصویر باقاعدہ طور پر آئی کہ چودھری اسلم گاڑی میں لے کے آ رہے ہیں جی, اور یہ سب چیزیں. اچھا, رحمان ڈکیت کا قتل ہو جاتا ہے, رحمان ڈکیت کو انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے, اس کے بعد سیٹ سنبھالتے ہیں عزیر جان. جی جی, بولا یہ جاتا ہے کہ عزیر جان جو ہیں یہ کرمنل بندہ نہیں تھا, اس کی کیا ہسٹری ہے؟ عزیر کے جو والد تھے نا وہ ٹرانسپورٹر تھے, اور ان کے لنک, کیونکہ لیاری میں اس قسم کا ماحول ہے, لیاری بہت زبردست اور اچھا علاقہ ہے, اس کو جتنا بدنام کیا جاتا ہے وہ ویسا نہیں ہے. میں 80 کی دہائی سے لیاری میں ورکنگ کر رہا ہوں. لیاری میں اگر کوئی جرم بھی ہو رہا ہوگا, آپ کہیں بھی گھومیں, آپ اگر اس میں مداخلت نہیں کرتے, اپنا سفر کرتے ہیں, آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا. تو لیاری اس حساب سے وہ تھا, اور لیاری کے جو لوگ ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں, واقفیت رکھتے ہیں. تو یہ ٹرانسپورٹر تھے ان کا, اچھا وہ سیٹ اپ تھا.
تو حاجی لالو کے ساتھ ان لوگوں کی جو ہے نا دوستی بھی تھی، اور یہ ابھی رحمان ابھی منظر عام پہ نہیں تھا، یہ اس وقت اقبال جو ہے نا بابو ڈکیت جو تھا وہ تھا. تو یہ بیسکلی کرمنل سارے نہیں تھے. اقبال بھی کرمنل نہیں تھا، اور اقبال وہ ڈکیت بھی نہیں تھا، اس کے نام کے ساتھ بھی پولیس نے ڈکیت لگایا. اقبال بیسکلی جو ہے یو بی ایل جو ٹیم تھی بینک کی، اس کا یہ فٹ بالر تھا. اچھا جی فٹ بالر لیاری میں تو آپ کو ویسے ہی. جی جی یہ بڑا زبردست آدمی تھا. اس کے بیٹے کو ایک دفعہ پولیس نے کہیں گولی چلائی، اس کا بیٹا مر گیا، چھوٹا بچہ چھوٹا تھا. جب بیٹا مر گیا تو یہ پولیس کی دشمنی میں پھر یہ جو ہے نا پولیس کے خلاف آیا. ریونج کے چکر. جی 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 یہ ہوا. اور لالو تو بہت بڑی ڈیل کراتا تھا، لالو کے تو بہت معاملات تھے. لالو تو جو آپ کے جو چیف منسٹر رہے اختر مینگل بلوچستان کے، وہ پرسنل دوست تھے. ان کے جو والد تھے تو اللہ مینگل، ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی. یہ تو ان کو اختر مینگل تو ان کو چچا بولتا تھا، استاد لالو کو. جی 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 جی. اور لالو کے ساتھ تو اس قسم کے معاملات تھے. تو لیاری کو بدنام زیادہ کیا گیا، اور لیاری کو ایک پری پلان ایک پروجیکٹ کے طور پہ ابھارا گیا. عزیر جان اس واسطے ہوا کہ کچھ ان کا کوئی تنازع ہوا. اس تنازع میں جو ہے نا یہ ثالثی کر رہے تھے عزیر کے والد. صحیح. تو حاجی لالو کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا پپو، ارشد نے جو ہے نا یہ اس کے باپ کو مار دیا. صحیح. جب یہ مارا تو عزیر اس دشمنی میں پھر اس نے جو ہے نا رحمان کے ساتھ جوائن کیا. یہ ہوا. صحیح. اپنے باپ کو جی جی مجھے خود حاجی لالو نے یہ بات بولی تھی کہ مبشر بھائی میرے 16 بیٹے ہیں اور یہ سب سے چھوٹا ہے پپو. بولا بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں. میں نے اتنی مشکل سے اپنی سلطنت بنائی ہے کہ میری سلطنت جو ہے نا وہ بلوچستان تک اور سندھ تک اور افغانستان کے کچھ حصے تک پہنچی ہوئی ہے. میرا اتنا بڑا اتنی اچھی پوزیشن ہے میری، اور یہ بچہ میرا جو ہے کوئی نہ کوئی جرم کرتا ہے، کبھی کسی کو قتل کر دیتا ہے، کبھی کسی کو کاٹ دیتا ہے. بولا میں اس سے عاجز ہوں، یہ میری ساری سلطنت برباد کر دے گا. وہی ہوا. جی جی ایسا. تو یہ عزیر اس کے ریونج میں آئے، اور ریونج میں آنے کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں وہی غصہ تھا، اور لوگ بھی مارے. لیکن ارشد پپو کو جس طریقے سے مارا، اس کی ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی. تو اس کی ریزن پھر یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے باپ کا دشمنی تھی، اور باپ کے بدنہ عزیر اچھا بندہ تھا. اس دشمنی کے اندر آ کے پھر وہ انوالو ہوا ان ساری چیزوں میں. ارشد پپو کا قتل بھی ایک بڑی. جی جی. اب آپ یہاں سسٹم کی خرابی دیکھ لیں. اگر وہ انصاف مل جاتا اس وقت عزیر کو تو عزیر بلوچ پیدا ہی نہیں ہوتا. پھر بزنس یہ والا عزیر بلوچ پیدا نہیں ہوتا. وہ بزنس میں مائنڈ آدمی تھا، بزنس کر رہا تھا، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے. بڑی چیز اپنے خطاب میں یہ بات وہ بولتا تھا. بالکل. تو سر ارشد پپو کا قتل عزیر جان کے والد کا قتل سے جڑا ہوا ہے. جی جی ایسے. اور ہم نے یہ سنا ہے کہ لیاری کی مسجدوں میں اعلان ہوا تھا کہ آج اس ٹائم آ کر ارشد پپو کو اس طریقے سے قتل کرنے کے بعد آپ نے اس گراؤنڈ میں پہنچنا ہے اور پوری لیاری کی عوام نے دیکھنا ہے، اور جو نہیں آیا اس کے خلاف کام. ایسے ہی. ہاں قانون کہاں تھا؟ قانون نے پولیس افسران نے تو ارشد کو کڈنیپ کر کے دیا تھا اس کو، رحمان کو. اچھا جی گفٹ کیا تھا اس کو، عزیر کو. جی جی. سر تو پھر ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے. گینگوار پولیس بیسکلی ہم جب بولتے ہیں ادارہ، تو ادارہ نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سندھ پولیس انوالو ہو، پوری کراچی پولیس انوالو ہو، کوئی ادارہ نہیں. اس میں کچھ افسران ہوتے ہیں جو ریکٹ کے ہوتے ہیں اور وہ کرمنل ہوتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر سسٹم مضبوط ہو جائے تو ان میں ریکٹ شدہ افسران کے یا کرمنل افسران کے، سہولت کار افسران کے خلاف کارروائی کرے تو پھر وہ جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کو جو بدنامی مل رہی ہے وہ نہیں ملے گی. سر اب ہم آتے ہیں اپنے اختتام کی طرف. راؤ انوار، آخری سوال آپ سے. جی. راؤ انوار کا کچھ روز قبل بیان آیا ہے. جی جی. آپ ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لاڈلے راؤ انوار ہیں. بالکل. تو یہ جو بیان آیا زرداری صاحب کے خلاف، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو ابھی تک چیزیں آ رہی ہیں وہی آ رہی ہیں، کیونکہ ایک تاثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف بڑے آئے ہیں اور معاملات ان کے بڑی تیزی سے حل ہو رہے ہیں. تو راؤ انوار کے ریکٹ تو سب کے ساتھ تھے، یہ ایک تنظیم کے ساتھ نہیں تھے. کچھ تنظیموں کے ساتھ نہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں تھے ان کے تعلقات جو ہے نا مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اتنے ہی تھے جتنے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. تو اب ہوا یہ کہ جو ان کے کچھ معاملات زرداری صاحب کی طرف سے اوکے نہیں ہوئے، اور ان کے کچھ اپنے مفادات ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک محدود کر کے اس کو اس کے مقصد کے گلے میں ایک پٹا ڈالا جائے، کو کنٹرول کیا جائے. اچھا. جی. تو اس لیے راؤ کو پھر اجازت مل گئی کہ وہ ان پہلوؤں کو اجاگر کر دے.
اتنا سا گیم ہے سارا. تو کہنے کا مقصد یہ نقیب اللہ کیس سے شاید راؤ صاحب کو اسی وجہ سے بچایا گیا تھا. جی جی، وہ تو ان کو ایک کیس سے نہیں بچایا گیا، ان کا بہت سے کیسوں سے بچایا گیا. بہت سے کیس، لیکن اس کیس میں کیونکہ تو ان کے جتنے بھی کیس ہیں آپ اٹھا لیں، راؤ نے جتنے بھی مرڈر کیے، راؤ نے جتنی بھی کارروائی کی، اس میں انویسٹیگیشن کسی اناڑی افسر سے کرا لیں تو بھی راؤ صاحب پھنس جائیں گے. اچھا جی جی، کیونکہ انہوں نے اس میں اوور کانفیڈنس ہو کے وہ کام اس طریقے سے کیا کہ اس کے سارے لوس پول ان کے خلاف جا رہے ہیں، سب ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کر رہے ہیں. مطلب میں ہوں، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا. جی 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 جی، اس کی وجہ سے سارے. بالکل. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھے مبشر فاروق صاحب، جن سے بڑی بات ہوئی اور کراچی کے کرائم پر، اور کراچی کے کرائم کو پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں ہم نے ان سے جانی. اب تک کے لیے اتنا ہی. میرے کیمرہ مین آصف قمر کو اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.